جو آیات آج میں تلاوت کروں گا اور جو آج ایک واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے، یہ وہ مرکزی بنیادی موضوع ہے جس موضوع کو بنیاد بنا کر اس ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے دوسری صورت سورہ بقرہ ہے، اس کا نام البقرہ رکھا گیا۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے۔ زمانہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ تو آپ کے زمانہ کے اندر ایک چچا اور بھتیجا دکانداری کرتے تھے، یا کچھ روایات میں یوں ہے کہ دو کزنز آپس کے اندر شرکت داری کے ساتھ دکانداری کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور اس بھتیجے نے اپنے چچا کے کاروبار کو غصب کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، اس پر قبضہ کرنے کی نیت سے لالچ میں آ کر چچا کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ یا جو دوسری روایت ہے کہ کزن نے اپنے کزن کو لالچ میں آ کر قتل کر دیا۔ اور یہ واقعہ جو بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے، یہ ہمارے ہاں تو بالعموم موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو آئے روز یہ واقعات ٹی وی پہ، اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا، چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا۔ تو رشتہ داروں کو آپس میں کاروباری لین دین پہ یا کاروبار کے لالچ میں، دنیا کی حرص اور ہوس اور طمع میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور رشتہ داریاں ترک کرتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کا مرض جو ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر آیا کہ مال کی حرص، مال کی ہوس، مال کی طمع نے ہمیں بھی اسی طرح اندھا کیا جس طرح وہ لوگ مال کی حرص اور ہوس میں اندھے ہو گئے اور خونی رشتوں کی پہچان بھی بھول گئے۔ وہ بندہ جب قتل ہو گیا تو اب رشتہ داروں میں پریشانی کی لہر دوڑی، سارے جمع ہو گئے، اور جو ساتھ کام کرتا تھا وہ اب بن گیا اس مقدمے کا مدعی۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے، تو میں اس کیس کی پیروی کروں گا، تو میرے چچا کے قاتل جو ہیں وہ گرفتار ہونے چاہیے۔ خیر، وہ اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی، پنچایتی اعتبار سے، کھوجیوں کے اعتبار سے، مزید جو تلاش کے، قاتل کی تلاش کے اس وقت طریقہ کار تھے ان کے ساتھ، لیکن قاتل نہ مل سکا۔ جب قاتل نہ مل سکا، قوم کے ایک بزرگ نے ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت چونکہ ہمارے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کوہ طور پہ، اللہ سے ڈائریکٹ ان کی باتیں ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان سے جا کر ہم یہ التماس کریں، وہ اپنے رب سے پوچھ کے ہمیں بتا دے۔ ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تو معلوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہم یہ عرض کرتے ہیں۔ وہ سارے جمع ہوئے، اور وہ جو مدعی تھا بھتیجا، وہ سب سے آگے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے آ کر عرض کی کہ جناب میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور قاتل نہیں مل رہا، تو آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ ناز میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ قتل ہو گیا ہے۔ ایسے قتل کو ہم اندھا قتل کہتے ہیں، جس کا قاتل نہ ملے اس کو ہم کہتے ہیں جی اندھا قتل ہے یہ۔ اور یہ بات آج بھی رائج ہے، یہ بات بنی اسرائیل میں بھی رائج تھی کہ جب کبھی کسی بھی نبی کے امتی کو پریشانی لاحق ہوئی اور کام نہ بنا تو وہ نبی کی بارگاہ میں آ گئے،
تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ویسے وہ بھی آئے اپنی پریشانی لے کر کے، چونکہ آپ کا رب سے ربط ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، ہم کلامی کا شرف ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو اللہ کریم جل جلالہ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ پھر قرآن کریم کے اندر آیات بھی نازل فرما دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے کہا، میرے ساتھ بات کی اور بات کر کے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ فرمایا اے میری قوم، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، اس کے جسم کا ایک حصہ کوئی ٹکڑا اس مردہ کو لگاؤ، وہ مردہ زندہ ہو کے تمہیں بول کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عام سی بات کہہ دی کہ جاؤ جا کے گائے ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کے گوشت کا حصہ لگا دو، اندر سے وہ اب راضی نہیں تھا، اندر سے وہ راضی نہیں تھا کہ اگر میں نے گائے ذبح کی، گوشت کا ٹکڑا لگا دیا، مردہ تو بتا دے گا میری تو شامت آ گئی۔ اس نے جواب یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہنے لگے قالوا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کبھی گائے کے حصہ لگنے سے بھی کوئی مردہ زندہ ہو کے بولا؟ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے قال انی اعوذ بک من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، تم نے مجھے کہا، میں نے اللہ سے بات کی، اب جو اللہ کا حکم ہے وہی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو یہ جو جملے ہیں آخری، قال انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، کہ بے شک میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی مفسرین نے کہا ثابت ہو گیا کہ ہر وقت مذاق کرتے رہنے سے انسان کے وقار پر جو داغ لگتا ہے وہ اس آیت سے موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں قال انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، کہ یہ تو جاہلوں والا کام ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم میرے اوپر جہالت کا دبا لگا رہے ہو، میں تو مذاق نہیں کرتا۔ تو ہر وقت مذاق نہیں کرتے رہنا چاہیے، سیریس گفتگو کرنی چاہیے، سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے، اور پھر جو بندہ مذاق کرتا رہے لوگ اس کی بات کو پھر مذاق ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا ایک داغ ہے، اور یہ جاہلوں کی نشانی موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ جاہلوں کی نشانی ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تو جاہلوں کا کام ہے بات بات پہ مذاق کرنا، میں نے تم سے کوئی مذاق نہیں کیا، تم نے اپنی پریشانی بتائی، میں نے اللہ سے بات کی، اب جو اللہ کا حکم ہے وہ میں نے تمہیں سنا دیا۔ اچھا، بات تو ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی، اور اس آیت سے یہ ظاہر بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کا نبی جب کسی چیز کا حکم دے دے کہ کر لو، امت پر واجب ہے کہ اس کام کو وہ کر لیں، پھر امت کے لیے اس کام کے اندر خیر ہوگی، شر نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے بات کو مزید طویل کیا، بات کو شکوک و شبہات کے پیرائے میں لے گئے۔ یہاں بات صرف یہ تھی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کوئی بھی گائے ذبح کر لو، کوئی بھی گائے ذبح کر لو، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اب انہوں نے کرنی جو نہیں تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جناب گائے تو بہت زیادہ ہیں، اب ہم اس اشکال میں ہیں کہ کون سی گائے، ذرا کھول کے یبین لنا ما ہی، اس کی ماہیت کو، اس کی حقیقت کو ذرا کھل کے بیان کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سی گائے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، فرمایا وہ گائے ایسی ہے، نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بچی ہے، لا فارد نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ وہ کنواری ہے۔ بکر کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں کنواری کا معنی دیتا ہے۔ فرمایا نہ وہ بچی ہے اور نہ وہ بوڑھی ہے، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہے، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہے وہ،
فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب کر لو، تمہیں بتا دیا گیا، بوڑھی بھی نہیں ہے اور جوان بالکل بچی بھی نہیں ہے، اب یہ کر لو، فٹافٹ جا کے ایسی گائے تلاش کرو جو بوڑھی بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو، اس کو ذبح کر لو۔ اب چونکہ وہ اندر سے کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھتیجا جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ معاملے کو لٹکایا جائے، اگر یہ فٹافٹ کر لی اور ان کی بات مان لی، وہ تو زندہ ہو کے جلدی بتا دے گا، وہ معاملے کو لٹکانا چاہتا تھا۔ جس طرح ہماری عدالتیں معاملات کو لٹکاتی ہیں، غریب کا کیس ہے تو وہ جناب سالوں سال گزر جاتے ہیں، بلکہ ایک ایسا کیس بھی اب سامنے آیا کہ 2 بھائیوں کو سندھ کے اندر 7 سال ہو گئے سزائے موت ہوئی کو، ہماری سپریم کورٹ نے اب یہ پچھلے مہینے ان کو رہا کر دیا ہے۔ یہ حالت ہے کہ جن غریبوں کے کیس سننے ہیں ان کا ٹائم ہی نہیں عدالتوں کے پاس، معاملات کو لٹکایا پینڈنگ کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل کا جو قاتل تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا معاملہ لٹکتا رہے۔ اس نے پھر کہا، اس نے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، جناب ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، جوان گائے بھی بہت زیادہ ہیں، بوڑھی گائے بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے درمیان بھی بہت زیادہ گائے موجود ہیں، آپ ایسا کریں ہمیں اس کا رنگ ہی بتا دیں، ہمیں رنگ بتا دیں، آسانی ہو جائے گی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے آپ کھول کے بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھئی عجیب بندے ہو تم، سوالات پہ سوالات کرتے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عام گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تم نے کہا جی اس کی ماہیت بیان کریں، اللہ نے کہہ دیا بوڑھی بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو، کر لو، اب تم نے اس سے بھی ابرو گردانی کی اور اب پوچھ رہے اس کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا قال انھا بقرۃ صفراء، اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا زرد رنگ ہوگا، گہرے زرد رنگ کی ہوگی وہ۔ قال انہ یقول انھا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کی آنکھوں کو بڑا سرور ملتا ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ، بڑی خوبصورت زرد گہرے زرد رنگ کی وہ گائے ہے، اس کو لے لو اور اس کو ذبح کر دو۔ اب پھر بھی ان کے اشکال ہیں، وہ بڑھتے چلے گئے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جناب اب بھی سمجھ نہیں آئی، ذرا اور کھول کے اس کی حقیقت کو بیان کر دیں، اور کھول کے ذرا بیان کر دیں۔ اب دراصل اللہ کے نبی کے لیے تو مشکل نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا نبی اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا اور اللہ سے پوچھ کے بتا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ مشکلات ان لوگوں کے لیے پیدا ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا جی اس کی حقیقت مزید کھولیں، آپ نے فرمایا قال انہ یقول انھا بقرۃ لا ذلول، فرمایا اب سن لو کان کھول کے کہ تمہیں اس کی مزید جو تحقیق ہے، مزید جو اس کی نشانی ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ انھا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ زمین میں ہل نہیں چلایا گیا۔ ٹریکٹر وغیرہ تو اب آئے ہیں، پہلے جانوروں کے ذریعے ہل وغیرہ زمین کے اندر چلاتے تھے۔ فرمایا لا ذلول تثیر الارض، اس کے ساتھ بنجر زمین میں یا بغیر ہل چلائی ہوئی زمین میں ہل اس کے ساتھ نہیں چلایا گیا، زمین میں اس سے کام نہیں لیا گیا۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کنویں پر اس سے پانی کا کام لیا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی جانور کے ذریعے وہ پانی جو ہے اس کو ڈول کو نکالتے تھے۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہے، اس دور کے اندر یہ دونوں چیزیں تھیں، جانوروں سے زمین میں کام بھی لیتے تھے، ہل وغیرہ چلاتے تھے، اور جانوروں سے کنویں کا پانی بھی نکلواتے تھے۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ لا ذلول تثیر الارض، نہ زمین میں اس سے ہل چلانے کا کام لیا گیا ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی بھرنے کا کام اس سے لیا گیا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس کے اوپر کوئی داغ نہیں کسی قسم کا بھی، نہ اس کے اوپر کبھی کسی نے سواری کی ہے، اور نہ وہ بوڑھی ہوئی ہے، اور نہ وہ بچی ہے، نہ کبھی کوئی نر جانور جو ہے وہ اس کے پاس گیا ہے۔ فرمایا وہ بالکل مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے اندر داغ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین لکھتے ہیں
کہ لا شیۃ فیہا سے مراد یہ ہے کہ وہ گائے ایسی گائے تھی کہ کبھی وہ کسی کے چارے والی جگہ پہ جا کے اس نے منہ نہیں مارا تھا۔ جیسے ہمارے جانور کبھی ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ کسی دوسرے کی فصل میں چلے جاتے ہیں اور جا کے اس کی فصل کو کھا لیتے ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اللہ کریم جل جلالہ نے اس گائے کے بے عیب ہونے کی گواہی قرآن کریم کے اندر یوں دی، فرمایا اس کے اندر کسی قسم کا دوسرے جانوروں والا عیب نہیں ہے، بے داغ ہے بالکل۔ اچھا، اب جب سوال کوئی نہ بچا اس گائے کے متعلق، اب وہ سارے لاجواب ہو گئے، اب کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب آپ نے حق بات کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب آپ نے سچی بات بتا دی ہے ہمیں۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، فَذَبَحُوهَا پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ فَذَبَحُوهَا پس انہوں نے یہ باتیں سن کے گائے کو ذبح تو کر لیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ گائے کو ذبح کرتے ہوئے اندر سے نظر نہیں آتے تھے، اللہ ان کے دل کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، یہ بھی بنی اسرائیل کی ایک خامی بیان کر دی گئی، اور ہمارے اندر بھی یہ خامی موجود ہے کہ جب کبھی ہمیں نظر آ رہا ہو نا کہ ہم پھنس رہے ہیں تو ہم جان بوجھ کے تحقیقات میں ٹانگ جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، انویسٹیگیشن پوری نہیں کی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کریم نے یہ بیماریاں جو بنی اسرائیل کی ہیں وہ ہمارے اندر جو موجود ہیں سب کو واضح کر دیا۔ فرمایا اصل انصاف کیا ہے کہ تم خود بھی اندر سے چاہو نا کہ انصاف ہو جائے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ایک طرف تو وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ قاتل مل جائے، پتہ چل جائے قتل کیا کس نے ہے، اللہ نے جب راستہ بتا دیا اب وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی رنگ کیسا ہے، کبھی عمر کتنی ہے، اور وہ حل اس سے زمین کا کام لیا گیا ہوگا یا نہیں لیا گیا ہوگا، اس میں عیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے وہ سارے اوصاف اس کے بتا دیے، اور پھر رب کریم نے ان کے دل کی حالت کو بھی آخر پہ بتا دیا۔ فرمایا فَذَبَحُوهَا پس جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ حالانکہ در حقیقت وہ دل سے اس کو ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، دل میں میل تھا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی اہل سنت کے بڑے عظیم خطیب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ من حرامی حجتاں ٹیر، کہ جب اندر سے بندے کا من حرامی ہو جائے نا، پھر حجتیں اور دلیلیں ہزار اس کے سامنے رکھی جائیں پھر وہ کبھی نہیں مانے گا۔ وہ ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل، دوسری کے بعد تیسری دلیل، تیسری کے بعد چوتھی دلیل، وہ دلائل پہ ہی اکتفا کرے گا، کیونکہ اندر سے من اس کا جو ہے وہ حرامی ہو چکا ہے، من ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ اللہ کریم جل جلالہ نے بنی اسرائیل کا بتا دیا، فرمایا انہیں سارا کچھ بتا دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ ماننے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اب اللہ کریم جل جلالہ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ پہلے تو بنی اسرائیل کے سوالات کے جوابات دیے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے گائے کے متعلق، اپنے قتل کے متعلق۔ اب اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور تم ایک دوسرے پر ہی الزام دھر رہے تھے، کوئی کہتا تھا اس نے قتل کر دیا، کوئی کہتا اس نے قتل کر دیا، کوئی کہتا اس نے قتل کر دیا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تم ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، ایک دوسرے پر بہتان لگا رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون واللہ مخرج اور اللہ نے نکالا ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے، جو تم نے چھپا لیا اللہ نے اس کو سامنے کر دیا۔ اب اللہ نے سامنے کیسے کیا؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، واللہ مخرج اور اللہ نے اس کو نکالا، اللہ نے اس کو سامنے کیا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے۔ وہ چھپاتے کیا تھے؟ اپنے اندر کی حالتیں۔ ان کے اندر ڈر تھا کہ اگر ہم نے یہ گائے کو ذبح کر لیا قاتل کا فوراً پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ قتل جس نے کیا تھا وہ اپنے آپ کو بھی چھپا رہا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فرمایا ہم نے کہا اضربوه ببعضها تم گائے کے گوشت کا بعض حصہ جو ہے وہ اس میت کے مارو۔ اضربوه
تم مارو ہو اس میت کو ببعضھا گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اس کو مارو، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اسی طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اب یہ اللہ کریم جل جلالہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے سے ہم سارے قاصر ہیں، کما حق ہو اس کو نہیں سمجھ سکتے ہم، لیکن جو واضح چیزیں ہیں ظاہری طور پہ جن کی سمجھ آ سکی وہ یہی ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے کہ رب، مطلب یہ بن رہا ہے کہ اللہ کریم کی ذات خود زمین پہ جلوہ گر ہو کے مردے کو زندہ نہیں کرتی، اللہ اسی طرح کسی نہ کسی نشانی کے ذریعے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے کسی مردے کو زندہ فرما دے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنائیں اور اس کے اندر وہ پھونک ماریں، اللہ اس کے اندر جان پیدا کر دے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنا عصا جو ہے، ڈنڈا جو ہے، اس کو زمین پہ پھینکیں اور وہ عصا بن جائے، جانور بن جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر معجزات کو ہم دیکھیں تو اللہ کریم جل جلالہ کی وہ قدرت کاملہ ظاہر ہو رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ عقل دینے کے لیے اب آئیے پھر دوبارہ اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں، پھر سے اس واقعے کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ معاملہ ہے مردے کے قاتل کا، قتل جو بندہ ہو گیا مقتول، اس کے قاتل کو تلاش کرنا ہے۔ اب اگر انویسٹیگیشن کا سسٹم ہو ہمارے والا، پھر ٹھیک ہے جی، مر گیا بس، نہیں ملا قاتل، جانے دیں۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کریم جل جلالہ کے حضور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ قاتل نہیں مل رہا، اب مجھے یہ بتائیے، آپ سارے ماشاءاللہ بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، عقل مند بیٹھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا نا کہ یا اللہ قاتل نہیں مل رہا، قتل کس نے کیا؟ اب آپ سارے مجھے بتائیے، کیا اللہ کریم کو اس قاتل کا نہیں پتہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں، درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں، درمیان میں پردہ بھی کوئی نہیں، درمیان میں جبریل امین بھی کوئی نہیں۔ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ سے پوچھ کر رہے ہیں مالک یہ بتا دے کہ یہ بندہ کس نے مارا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے کہا ان سے کہو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اللہ نے بتایا نہیں۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ اللہ کو قاتل کا پتہ تھا، بس اللہ کریم دکھانا چاہ رہا ہے یہاں پہ کچھ پتہ تھا رب کریم کو کہ کس نے قتل کیا۔ اللہ کریم نے خود اس قاتل کا نام موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ اس کے اندر پہلی وجہ جانیے، پہلی وجہ یہ تھی اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نام بتا دیتا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اور وہ جو بندے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان سے کہہ دیتے کہ بھائی قتل تو اس نے کیا، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، وہ اتنی شک والی قوم موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پہ کبھی بھی یقین نہ کرتی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فوراً جھٹلا دینا تھا۔ وہ جو تمام معاملات میں تشکیک کا شکار تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام ان کو نام بتا بھی دیتے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیتے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی کوئی اللہ سے بات نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انہاں دیاں جتیاں انہاں دے سر، فرمایا یہ قاتل اپنا خود ہی ڈھونڈیں، میں اپنے نبی کی عزت اور عظمت پہ بات نہیں آنے دوں گا۔ رب کریم چونکہ ان کے دلوں کی حالت کو جانتا تھا نا کہ یہ بڑے منکر لوگ ہیں، یہ معجزہ دیکھ کے مکر جانے والے لوگ ہیں، فرمایا ان کے جوتے انہی کے سروں میں پڑیں، ان سے کہہ دیجیے کہ اپنے قبیلوں میں سے کوئی گائے تلاش کریں، اپنے خاندانوں میں سے کوئی گائے تلاش کریں، اور پھر یہاں
گائے تلاش کرنے کا اگر حکم ہوتا، گائے ذبح کرنے کا عام سا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے سوالات کرنے کی کبھی اجازت ہی نہ دیتا۔ آپ جس مرضی مفسر کی تفسیر قرآن پاک کی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ گائے بھی اللہ کے ایک نیک بندے کی گائے تھی، اللہ کے ایک ولی کامل کی گائے تھی۔ اور وہ ولی کامل کون تھا؟ سنیے، اور بالخصوص اب یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ نوجوانوں سے میں کرنے لگا ہوں، چھوٹے بچوں سے۔ وہ جس کی گائے تھی نا، وہ اپنے باپ کا بڑا ہی فرما بردار تھا، اپنے باپ کا بڑا ہی فرما بردار تھا جس کی وہ گائے تھی۔ کتنا فرما بردار تھا کہ باپ اگر کہتا کہ کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جاتا، باپ اگر کہتا کہ بیٹھ جا وہ بیٹھ جاتا، باپ اگر کہتا کہ فلاں جگہ چلا جا وہ چلا جاتا۔ وہ باپ کی ہر بات کو حکم آخر سمجھ کے سمجھتا اور کرتا۔ اللہ کریم نے اسے بنا لیا اپنا محبوب۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ جو اپنے باپ کا فرما بردار تھا، اس کے والد نے دی اس کو دعا کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب اس کا باپ فوت ہونے لگا، بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور کبھی اللہ تجھے کمی نہیں دکھائے گا۔ باپ جاتے جاتے دعا دے کے دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ نیک بندہ نوجوان، اس نے اپنی زندگی گزاری، اس کے پاس یہ کل اثاثہ گھر کے علاوہ صرف ایک گائے کا بچہ تھا۔ یہ چھوٹی سی گائے تھی، یہ گائے کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا، اب اس نے کیا کیا، فوت ہونے سے پہلے، چونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور اپنے والد کا فرما بردار تھا، والد نے اس کو دعا دی تھی، فوت ہونے سے پہلے اس نے گائے کے گردن پہ ایک مہر لگا دی اور ساتھ اللہ کی طرف توجہ کی اور کہنے لگا، مالک میرا ایمان ہے کہ تیرے پاس جو امانت رکھ دی جائے وہ کبھی گم نہیں ہوتی، اس کے اندر خیانت بھی نہیں ہوتی۔ یا اللہ یہ امانت ہے میری، اور میں جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا بیٹا جو بھی بچہ ہے جب یہ جوان ہوگا تو میرے اللہ میری اس امانت کو میرے بیٹے کو واپس لوٹا دینا۔ وہ باپ کا فرما بردار شخص وصیت کر کے اپنی بیوی کو دنیا سے چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پہ جنگل کے اندر اس گائے کی بچی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس کا جو بیٹا تھا وہ ہو گیا جوان، ادھر بیٹا جوان ہو گیا، ادھر بنی اسرائیل میں یہ قتل ہو گیا۔ اب حسن اتفاق دیکھیے، بیٹا جوان ہوا اور ادھر یہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا۔ اب یہ جو بیٹا تھا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا تھا، اللہ کا نیک بندہ، اپنے باپ کا فرما بردار، اب یہ نوجوان اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ یہ اپنی ماں سے پوچھے بغیر کام کوئی نہیں کرتا تھا۔ دراصل یہ جو باقارہ جس گائے کا ذکر قرآن کریم میں کیا جا رہا ہے، اس گائے کا جو بنیادی اور مرکزی تصور قرآن پاک نے دیا ہے کہ وہ گائے ماں اور باپ کے فرما بردار کی تھی۔ وہ گائے جس کی شان، جس کی عظمت یہ ہے کہ اس گائے کے اندر رب ذوالجلال نے وہ کمال پیدا کر دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو کے نام بتائے گا۔ فرمایا یہ کمال اللہ کریم نے ماں باپ کے فرما بردار بندے کے جانور کے اندر رکھا ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو اس کی عظمت تو ایک طرف، اس نے جو جانور رکھا ہوا ہے نا، اس جانور میں بھی اللہ رب ذوالجلال وہ کمال پیدا کر دیتا ہے کہ اس جانور کے اندر مردے زندہ کرنے کی اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ نوجوان جب جوان ہو گیا، ادھر انہوں نے خود ہی شرائط اتنی سخت کروا لی، اصول اتنے سخت طے کروا لیے موسیٰ علیہ السلام سے، اب ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ کبھی اس محلے میں جا، کبھی اس بستی میں جا، کبھی اس گاؤں میں جا، کبھی اس قریہ میں جا، وہ گائے نہیں مل رہی۔ زرد رنگ کی گائے تو بڑی تھی، لیکن زرد رنگ کی گائے مل جاتی لیکن اس کے اندر عیب ہوتا، وہ یا تو کسی نے اس سے ہل چلایا ہوتا یا کنویں پہ اس سے کام لیا ہوتا، یا وہ بچوں والی ہوتی۔ زرد رنگ کی گائے تو مل رہی تھی۔ پھرتے پھراتے کافی دنوں کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک نوجوان زرد رنگ کی گائے لے کر آیا ہے۔ اب وہ نوجوان جب بڑا ہوا تو اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا تیرا باپ مجھے وصیت کر کے گیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے ایک امانت کے طور پہ گائے چھوڑ کے گیا ہے، اب تو جنگل میں جا، فلاں جنگل میں جا کے اس گائے کو آواز دے اور اللہ سے فریاد کرنا کہ مالک میرا باپ میرے لیے امانت کے طور پہ ایک گائے چھوڑ کے گیا ہے۔
تو وہ گائے تیرے پاس آ جائے گی۔ وہ نوجوان جنگل میں گیا۔ اب جنگل کے اندر جانور اور بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اس کی آواز پہ صرف وہ گائے چلتی ہوئی اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، اس کے پاس آ گئی وہ گائے۔ اب اس نے گائے کو لیا تو بزرگ فرماتے ہیں محدثین مفسرین کہ والدہ نے کہا تھا بیٹا اس گائے کو جب لے کے آؤ نا، اس پہ کسی کو سوار نہیں کرنا، خود بھی اس پہ سوار نہیں ہونا۔ اب اس کے اندر اللہ کریم نے رکھی تھی برکت۔ وہ نوجوان لے کے جا رہا ہے، راستے میں ایک چرواہا آ گیا، ضعیف العمر، کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہنے لگا بیٹا میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے، بڑی درد ہے کمر میں، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، جتنی بکریاں چاہے تو لے لے، لیکن بستی تک میں نے جانا، مجھے اس گائے پہ سوار ہونے دے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میری والدہ نے مجھے منع کیا ہے، میں اس گائے پہ سوار نہیں ہونے دوں گا، چاہے تو جتنے مرضی مجھے پیسے دے۔ وہ دراصل شیطان تھا جو اس کی برکت کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کریم نے اس گائے کے متعلق فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ایسی مسلمہ گائے ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا داغ نہیں ہوگا، بے برکتی نہیں ہوگی۔ اچھا وہ اس پہ بیٹھنا چاہتا تھا، اس نے نہ بٹھایا، تھوڑی دور گیا، پھر ایک اور روپ میں شیطان آ گیا، پھر مریض بنا، پھر کہا کہ مجھے سوار ہو لینے دو، مجھے فلاں بستی ایک حکیم تک لے جاؤ، جتنے پیسے کہو گے میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میری والدہ نے منع کیا ہے۔ خیر وہ گھر لے کر پہنچا، والدہ نے کہا بیٹا غربت ہے، اسرت نے تنگی نے ڈیرے ڈالے ہیں، ایسا کرو اس کو بازار میں جا کے فروخت کر دو، ہاں البتہ جب تمہارے پاس کوئی قیمت لگانے والا آئے، قیمت لگا دے تو مجھ سے مشورہ ضرور کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماں۔ پہلی دفعہ لے کے گیا تو 3 دینار اس کی قیمت لگی، بازار میں 3 دینار اس کی قیمت لگی، لیکن اس نے کہا کہ میں اس شرط پہ بیچوں گا، پہلے اپنی والدہ سے پوچھوں گا، میری والدہ نے اگر کہہ دیا تو پھر میں فروخت کروں گا۔ گھر جاتا ہے، والدہ کہنے لگی نہیں بیٹا یہ قیمت تھوڑی ہے، تو ڈبل لے۔ اب وہ دوبارہ گیا، بندے آ گئے، کتنے کی بیچنی؟ اس نے کہا جی میں 6 درہم کی بیچوں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی 6 درہم ہم سے لے لو۔ کہنے لگا ٹھہرو، تم نے 6 درہم کا وعدہ تو کر لیا، لیکن میں نے ابھی اپنی والدہ سے پوچھنا۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا اگر کوئی 6 درہم دے تو آ کے مجھ سے پوچھ لینا۔ وہ گھر چلا گیا، والدہ سے پوچھا، والدہ کہنے لگی نہیں بیٹا یہ بھی ابھی کم ہے، اور قیمت زیادہ لگنے دو، پھر میرے ساتھ مشورہ کرنا۔ وہ پھر گیا، تیسری بار اللہ کا فرشتہ سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں انسانی شکل کے اندر فرشتہ ہوں، میں تو تجھے بتانے آیا ہوں کہ اس گائے کی قیمت نہ 3 دینار ہے نہ 6 دینار ہے، اس کی قیمت ابھی تھوڑی دیر میں کچھ لوگ آنے والے ہیں، تم نے ان سے اس کی قیمت یہ مانگنی ہے کہ اس کا چمڑا، اس کی کھال جو ہے وہ پوری سونے کی بھر کے تمہیں دے۔ یہ ماں باپ کی فرما برداری کا صلہ بھی مل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور قتل جو کیا ہوا بندہ ہے اس کا قاتل بھی مل رہا ہے۔ وہ لوگ آ گئے، وہ قبیلے والے جیسے ہی آئے نوجوان کے پاس، نوجوان نے کہا کہ میں تمہیں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ والدہ کے پاس گئے، سارا ماجرا سنا دیا والدہ کو کہ ابھی اللہ کا ایک نیک بندہ آیا تھا، اس نے کہا میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس کی قیمت یہ طلب کرنا۔ ماں کہنے لگی ہاں بیٹا یہ اس کی قیمت ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو وہ اللہ کے نام پہ چھوڑی ہوئی تھی، دوسرا اس سے کوئی کام کبھی نہیں لیا گیا، وہ بڑی بے عیب اور برکت والی گائے ہے، اور تیسرا ان لوگوں کو شدید ضرورت ہے، اب تم ان سے قیمت مانگ لو تاکہ ہماری تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ اب وہ بنی اسرائیل کو ان سوالات کی قیمت بھی چکانا پڑی جو اللہ کے نبی سے بار بار انہوں نے سوالات کیے تھے، سوالوں پہ سوال، سوالوں پہ سوال، اپنے آپ کو وہ قید و بند کی صحبتوں میں پھنساتے چلے گئے۔ اب وہ انہوں نے اللہ کے نبی سے اس نوجوان سے کہا کہ قیمت، اس نے کہا جی قیمت یہ ہے، اس کا چمڑا، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال پوری مجھے سونے کی بھر کے دو گے۔ اب وہ جس نے قتل کیا تھا نا، وہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگا۔ جو ساتھی تھے قریبی لوگ، انہوں نے کہا دیکھو اس کا کاروبار اتنا تھا جو مر گیا ہے، اس کے پاس بڑے پیسے تھے، سونا موجود ہے، ہم سونا خریدتے دے دیتے ہیں، کم از کم یہ پتہ تو چلے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اب رشتہ داروں کے کہنے پہ وہ بھی مان گیا، وہ سونے کی بھر کے کھال ان کو دی، اور گائے کے گوشت کا ٹکڑا
ایک روایت میں آتا ہے زبان لگائی، ایک روایت میں آتا ہے دم لگائی، ایک روایت میں آتا ہے ہڈی لگائی، خیر گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو جیسے ہی لگایا، مردے کی جان میں جان آ گئی، وہ زندہ ہوا اور زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ مجھے اس فلاں نے قتل کیا ہے، جو مدعی بنا پھر رہا ہے یہی میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو وہ معمہ حل ہو گیا اور وہ قاتل مل گیا، لیکن وہ قاتل مل گیا، گائے ذبح ہو گئی۔ ہمیں بہت سارے سبق مل گئے اس واقعہ سے۔ سب سے پہلا سبق جو سورۃ البقرہ کے نام سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ سبق یہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی دل و جان سے تابع داری کرے، اللہ کریم جل جلالہ رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ رکھے گا، اور اسے اللہ کی طرف سے رزق اتنا وسیع ملے گا کہ اس کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسا رزق مل سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے، اللہ کریم جل جلالہ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ کے نبی سے بار بار سوالات کرنے سے پابندیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول جب آسانی دینا چاہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی آسانیوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم سوالات کرتے رہیں۔ بہت سارے دوست ہیں جو سوال کرتے ہیں، جی ہم سفر کی حالت میں ہیں، اگر 4 فرضوں کی جگہ پہ 2 نہ پڑھیں تو بھائی اللہ نے ایک تمہیں سہولت دی ہے، اللہ نے آسانی پیدا کی ہے تمہارے لیے، تم فائدہ کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ کیوں اپنے آپ کو جان بوجھ کے پھنسا رہے ہو؟ کئی ایسے لوگ ہیں جن پہ قربانی واجب ہی نہیں ہوتی، وہ جان بوجھ کے قربانی کا جانور لے کے اپنے اوپر قربانی واجب کر لیتے ہیں۔ کئی ایسے جن کے اوپر فطرانہ واجب ہی نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کے اپنے اوپر فطرانہ واجب کر لیتے ہیں۔ ایسی منتیں ماننے سے اسلام نے منع کیا ہے، ایسے سوالات کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے جن کے ساتھ پابندیاں در پابندیاں لگتی جائیں۔ اور تیسری بات جو اس سے واضح ہو گئی وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کے جانوروں کے اندر بھی رب قدوس نے مشکل کشائی والا عنصر رکھا ہوا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اب یہ گائے جو تھی کسی نبی کی گائے نہیں تھی، اب یہ گائے ماں باپ کے فرما بردار اللہ کی توحید کے قائل ایک نیک شخص کی گائے تھی، اور اس گائے کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا کہ اس کے اندر رب قدوس نے مردے زندہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہوئی تھی۔ تو جب اللہ کریم اپنے بندوں کے جانوروں کے اندر ایسے کمالات پیدا فرماتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ والوں کے اندر بھی رب قدوس نے بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ ان کے اندر تو جانوروں سے زیادہ کمالات ہیں، گو کسی کو نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن اس پہ گواہی دے رہا ہے کہ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں ان کے جسم کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں، ان کے جسم کے کپڑوں کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ سورہ یوسف آئے گی، پھر اللہ والوں کے جسم سے لگنے والے کپڑے کے اندر کیا برکتیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے موضوع میں آ جائیں گی وہ۔ تو بہرحال اللہ والوں کے جانوروں کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، صرف ہمیں بتایا یہ گیا ہے جو اللہ والا بن جائے پھر اللہ کریم جل جلالہ اس کے ساتھ پیار یہ کرتا ہے، اس کی ہر نسبت والی چیز جو ہے وہ عزت و تکریم والی بن جایا کرتی ہے۔